بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا، چلنے پھرنے کے لیے زمین بنائی، اس زمین کے اوپر شاندار خیمہ آسمان کی شکل میں سجایا جس کو چمکتے دمکتے سورج اور چاند کے ذریعے سے منور کیا۔ رات کی تاریکی میں اوپر دیکھ کر وحشت نہ ہو تو اس میں ستارے جگمگاتے ستارے چمکائے، زمین پر سبزہ اگایا، نہریں چشمے اللہ رب العزت نے اس میں بہائے۔ یہ سب کا سب دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ یہ عظیم الشان خیمہ یا یہ عظیم الشان مکان کسی عظیم مکین کے لیے بنایا گیا ہے۔ لہذا جس دن میں اور آپ پیدا ہوئے تھے اس دن اللہ رب العزت نے لاکھوں کیڑے مکوڑے پیدا فرمائے، کروڑوں مکھی اور مچھر پیدا ہوئے، سانپ اور بچھو پیدا ہوئے، کتے بلی اور خنزیر پیدا ہوئے، لیکن اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوق حضرت انسان میں جنم دیا۔ انسانوں کے زمرے میں اللہ پاک نے ہم سب کو شمار فرمایا، تو اللہ پاک کا کتنا بڑا کرم اور احسان ہوا۔ اللہ رب العزت نے اس پوری کی پوری کائنات کو انسان کے لیے خادم بنا دیا اور انسان کو مخدوم بنا کر اپنی ذات کی طرف انسان کو متوجہ کیا کہ انسان تو ہمارے لیے ہے۔ انبیاء کرام کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے جاری فرما کے انسانوں کی تربیت کا نظام بنایا۔ انسان کے علاوہ جتنے جانور جتنے اینیمل ہیں ان میں کوئی تربیت کا نظام نہیں، نہ ان میں کوئی نبی آیا نہ کبھی آئے گا، نہ ان کے یہاں پڑھنا پڑھانا نہ سیکھنا سکھانا، وہ جو کچھ ہے ان بیلٹ بائی برتھ، پیدائشی طور پر اللہ پاک ان کو ضرورت کا علم عطا فرما دیتے ہیں۔ لہذا مرغی کا چوزا ہو یا بکری کا بچہ ہو جی یا حشرات الارض میں سے کوئی بھی کیڑا مکوڑا ہو، وہ اپنی ضرورتیں وہ سیکھنے سکھانے کا محتاج نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیکھا سکھایا آتا ہے۔ لیکن انسان کو اللہ رب العزت نے جاہل پیدا فرمایا، یہ ہر چیز میں کسی نہ کسی کے رہبری کا محتاج ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے انسان کی تربیت کا اور انسان کے سیکھنے سکھانے کا ایک معقول نظام جاری فرمایا۔ تو انبیاء کرام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تربیت فرمائی۔ لہذا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم کا حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر ایک فریضہ ہے۔ علم کا حاصل کرنا ہر مرد عورت پر فریضہ ہے۔ اب یہاں عوام الناس یہ گھبرا نہ جائیں سن کر کہ فریضہ ہے تو کیا اب ہم کو مولوی بننا پڑے گا، ہم تو ویسے ہی گھبراتے ہیں۔ نہیں، اصل میں دو تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے لیے مولوی بننا شرط نہیں ہے، یا مولوی کی طرح جس طرح سے مدارس عربیہ کے اندر داخل ہو کر علم حاصل کیا جاتا اس طرح سے علم حاصل کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ فریضہ ایسا ہے کہ جو ہر مسلمان پر ہے اور اس کے لیے باقاعدہ کسی درسگاہ میں داخل ہو کر پڑھنے ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ کسی نہ کسی کی صحبت میں رہ کر اس علم کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز وہ ہے حقوق اللہ، کہ بندہ اللہ کے حقوق کو پہچانے کہ جس رب نے ہمیں وجود بخشا، جس اللہ رب العزت نے ہمیں عزتیں عطا فرمائی، جس اللہ پاک نے ہمیں اشرف المخلوق بنایا، جس اللہ رب العزت نے ہمیں شعور عطا فرمایا،
سمجھ بوجھ عطا فرمائی، نفع نقصان اللہ پاک نے ہمیں سمجھایا جی، تو آخر اس کا بھی تو ہمارے اوپر حق ہے۔ انسان کے اوپر اگر کوئی انسان احسان کر دے جی، بھوکے کو کھانا کھلا دے، ننگے کو کوئی کپڑا پہنا دے، یا کسی کی کوئی مصیبت میں کام آ جائے، تو آدمی ہمیشہ اس کا احسان شناس ہوتا ہے، ہمیشہ اس کو پہچانتا ہے، بلکہ اپنے پوتی اور نواسوں کو بھی کہہ کے جاتا ہے کہ بیٹا یاد رکھنا، یہ تمہارے دادا لگتے ہیں، یہ تمہارے نانا لگتے ہیں، یہ کسی مصیبت کے موقع پہ ہمارے کام آئے تھے، بیٹا ان کو بھولنا مت۔ تو معمولی سا کسی نے احسان کیا تھا، معمولی سا کسی نے جی ہمارا بگڑا ہوا کام بنا دیا تھا، تو ہم اس کو زندگی بھر اس کا احسان پہچانتے ہیں۔ جو جس اللہ رب العزت نے پیدائش سے لے کر اور وفات تک، اور پیدائش کی صبح سے لے کر وفات کی شام تک، جس اللہ پاک نے پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک ہمیں نعمتوں میں رکھا، کیا اس کا کوئی احسان نہیں ہے؟ یقیناً اس کا ہم پر احسان ہے، تو ہم اس کے احسان کو پہچانیں، لہذا اس کے جو حقوق ہیں اس کو ادا کریں، اور اس کے حقوق ادا ہوں گے عبادات سے۔ تو ہم عبادتوں کو پہچانیں، عبادتوں کو سمجھیں، اور عبادت ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کے اوقات کیا ہیں، اس کا ضابطہ کیا ہے، اس کا قانون کیا ہے، کس وقت ادا کی جاتی ہے، کس طرح سے ادا کی جاتی ہے، کتنی ادا کی جاتی ہے، اس کو معلوم کریں۔ یہ ہے حقوق اللہ۔ تو علم کے جو فریضہ ہے ان میں سے ایک فریضہ ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے حقوق کو پہچانیں۔ اب یہ صرف مولویوں ہی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حقوق کو پہچانیں، یہ ہر شخص کا فریضہ ہے، ہر شخص کے ذمہ ہے کہ وہ اللہ کے حقوق کو پہچانے۔ کیا عوام، کیا خواص، کیا مزدور جی، کیا سیٹھ، کیا مالک، کیا مزدور، تمام کے ذمہ ہے۔ دوسرا جو علم ہے جس کو ہمیں سیکھنا ہے وہ ہے حقوق العباد۔ انسان کو اللہ رب العزت نے ایسا بنایا ہے کہ یہ اکیلا نہیں رہ سکتا۔ یہ جو لفظ انسان ہے نا، جس سے اللہ پاک نے انسان کو خطاب بھی کیا، یا ایھا الانسان، اے انسان، انسان کے اندر انس کا مادہ اللہ نے رکھا ہے، لہذا یہ اکیلا نہیں رہ سکتا، اس کے لیے عذاب علیم بن جاتا ہے تنہا رہنا۔ یہ اس کے ساتھ بیوی کا ہونا ضروری ہے، یہ بیوی کے ساتھ رہتا ہے، جب بیوی ہوں گی تو پھر بچے ہوں گے، بچوں کے ساتھ یہ وقت گزارتا ہے، پھر جب بچے ہوں گے تو پھر ایک اس کی حیثیت ابا کی ہو جائے گی جی، تو بچوں کو ابا کے ساتھ رہنا ہے، جب بچے ہو گئے یا ابا ہو گئے تو پھر اس کا دادا بھی ہونا ہے، تو پھر یہ دادا کی حیثیت سے بھی رہے گا۔ غرض یہ کہ جب انسان انسانوں کے ساتھ رہتا ہے تو کچھ انسانوں کے حقوق اس کے ذمہ آتے ہیں، بحیثیت باپ کے، بحیثیت بیٹے کے، بحیثیت شوہر کے جی، بحیثیت دادا کے، بحیثیت ذمہ دار کے، جس کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ تو یہ حقوق العباد کو پہچانے، مجھے رہنا ہے تو کس طرح سے رہنا ہے، مجھے زندگی گزارنی ہے تو کس طرح سے گزارنی ہے، اس میں معاشرت، آداب، یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ لہذا بقدر ضرورت جس سے یہ اپنی زندگی کو احسن طریقے سے گزار سکے، حقوق العباد کا اس کے لیے اس علم کا حاصل کرنا فرض ہے اس کے اوپر۔ لہذا کوئی آدمی اگر شادی کر لے، یہ حدیث کہا کرتا ہے کہ شادی کرنا انتہائی آسان، نکاح کرنا انتہائی آسان جی۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ تلوار خاں کی لڑکی بندوق خاں کا لڑکا، کہو تم نے قبول کی، جی میں نے قبول کی، ہو گیا نکاح، 2 جملوں میں نکاح ہوتا ہے۔ لیکن نکاح کے بعد حقیقی معنی میں شوہر بننا اور بیوی بننا اور کیا حقوق ہوتے ہیں اور کس طرح سے وہ زندگی گزاری جاتی ہے، یہ بہت ایک باب ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ نوجوان بچے اپنے اندر کچھ جذبات محسوس کرتے ہیں، جوانی کے سیکسول جذبات، اور ان جذبات کی تکمیل کے لیے پھر وہ نکاح کا نظام ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، نکاح ہو جاتا ہے، بچی کا نکاح ہو جاتا ہے، بچے کا نکاح ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ نکاح صرف جنسی جذبات کی تسکین کا دوسرا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد تو ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے حقوق کا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ نہ لڑکی ان حقوق کو معلوم کرتی ہے اور پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتی ہے، نہ لڑکا ان کے حقوق کو معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو صرف جنسی کام کی تکمیل کا نام اور سونے جاگنے کا نام تو نکاح نہیں ہے، نکاح تو ایک شعبہ ہے۔ زندگی اور معاشرت کس طرح سے آپس میں بحیثیت شوہر کے، بحیثیت بیوی کے کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ بیہیو کرنا ہے، ماں کے ہوتے ہوئے بیوی کے ساتھ کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، بیوی کے ہوتے ہوئے ماں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بیوی آ گئی تو اب ماں کو بھول جائے، باپ کو بھول جائے،
یا ماں باپ کی محبت میں ایسا مستغرق ہیں کہ بیوی کے حقوق کو پامال کر دے. آج گھر گھر میں یہ شکایت ہے. ماں باپ کہتے ہیں کہ کوئی دعا بتاؤ، کوئی وظیفہ بتاؤ، ہمارا بچہ اب روٹ گیا ہم سے. پہلے اتنی محبتوں کے ساتھ رہتا تھا، ایسے حقوق ادا کرتا تھا، سلام کر کے جاتا، سلام کر کے آتا، معلوم کرتا جی امی کوئی کام تو نہیں ہے، میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، آپ بالکل پوچھتا نہیں، اب تو بیوی کا غلام بن گیا. ماں کی یہ شکایت ہے. اور بیوی الگ سے تعویذ ڈھونڈتے پھرتی ہیں کیونکہ ایسا تعویذ دو کہ بس وہ تو ماں کا ہی غلام بنا ہوا ہے، انہیں کی سنتا ہے، وہ جو کہیں وہی صحیح، اور میری تو کچھ سنتا ہی نہیں، میری تو محبت ہی اس کے دل میں نہیں ہے. شاید ماں باپ نے زبردستی مجھ سے نکاح کرایا ہے. اس کی یہ شکایت. یہ ہوتی کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ میاں بیوی کے جو ازدواجی لائف ہے، میرج لائف ہے، اس کے حقوق سے ناآشنا ہے. اس لیے نوجوان بچوں کو چاہیے کہ نکاح سے پہلے کسی صاحب نسبت بزرگ کے پاس جا کر، استاذ کے پاس جا کر، اس لائن کے ماہر، ہر آدمی بھی اس لائن کا ماہر نہیں ہوتا، اس لائن کے ماہر آدمی سے جا کر پوچھے کہ مجھے اب ازدواجی زندگی کس طرح سے گزارنی. اللہ اکبر. اول تو بچوں کو یہی پتہ نہیں ہے کہ ازدواجی زندگی میں دیکھا کیا جاتا ہے، بس جہاں دیکھی بھلی صورت مچل بیٹھے کہ یہ لیں گے. سوچتے ہیں کہ بھلی صورت ہونی چاہیے، مزہ آ جائے گا. کیا خاک مزہ آئے گا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی واضح تعلیمات ہیں. نہ چہرے مہروں کو دیکھو، نہ خاندان کو دیکھو، نہ حسن و جمال کو، نہ مال کو دیکھو، دین کو دیکھو. فاستر بذات الدین. کیونکہ یہ ساری کی ساری ڈھلتی چھاؤں ہیں. حسن و جمال والے چند دنوں کے اندر بے نور ہوتے ہوئے دیکھے گئے. اسکن پرابلم آ جاتا ہے، کوئی ایسی قبض کی بیماری آ جاتی ہے، چہرے بے نور ہو جاتے ہیں، چہرے بے رونق ہو جاتے ہیں، چہرے کی آب و تاب جاتی رہتی ہے، کچھ پھنسیاں نکل جاتی ہیں، کچھ ایسے برس کے نشان چہرے پہ آ جاتے ہیں. جی سارا کا سارا حسن جاتا رہتا ہے. یہ کوئی دیکھنے کی چیز ہے؟ مال، صبح کے امیر کو شام کا غریب ہوتے ہوئے دیکھا گیا. جی شام کے امیر کو صبح کا فقیر ہوتے ہوئے دیکھا گیا. حسب نسب عزت، یہ کیا چیز ہے؟ جی رات کو سوتا ہے آدمی باعزت، صبح کو اٹھتا ہے بے عزت. بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں. جوان بیٹی کہیں چلی گئی، جوان بیٹا کسی کو لے کے فرار ہو گیا تو ناک کٹ گئی کہ نہیں؟ آدمی سر اٹھا کے معاشرے میں چلنے کے قابل نہیں رہتا. تو سب حسب نسب پہ دھبے لگ جاتے ہیں. لیکن دین ایسی چیز ہے کہ یہ آدمی ہر حال میں اس کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے. یہ سدا بہار چیز ہے. امیری میں بھی، غریبی میں بھی، جی بیماری میں بھی، صحت میں بھی، سفر میں بھی، حضر میں بھی، ہر حال میں، اپنوں میں، پرایوں میں، ہر حال میں دینداری کے ساتھ میں آدمی ہر حال میں خوشحالی کی زندگی گزارتا ہے. تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیندار کو پسند کرے. تو دیندار تو ہمارے یہاں سیکنڈ اور تھرڈ درجے کی چیز ہے. سب سے پہلے تو ہم حسن و جمال کو ایک نمبر دیتے اور دوسرے نمبر مال کو دیتے، اور اس کے بعد سب دیکھا جائے. کہ جیسے کسی برا نہ مانے بات سمجھانے کے لیے ذرا ظرافت کا ایک واقعہ ہے کہ کسی خان صاحب سے کسی نے دسترخوان پہ کہا، خان صاحب 3 حصے پیٹ میں کرنے چاہیے، ایک حصہ کھانے کا، ایک پانی کا، ایک ہوا کا، آپ تو یہاں تک گلے تک کھاتے جا رہے ہو. تو اس نے کہا سنو بات، یہاں تک گلے تک کھانا چاہیے. رہی بات پانی کی، تو پانی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اپنا راستہ خود بناتا ہے. اور جب کھانا کھا لیا اور پانی نے اپنا راستہ بنا لیا، اب ہوا کی مرضی، وہ آئے آئے نہ آئے نہ آئے. یہ حال نوجوانوں کا ہے. سب سے ایک نمبر حسن و جمال کو دیا جا رہا ہے، بلکہ انتخاب کی وجہ ہی سب سے پہلے حسن بنتی. حضرت دعا کرنا، ایک لڑکی سے رشتہ کرنا ہے، وہ کہاں دیکھا؟ وہ ہمارے گھر میں تعلیم میں آتی تھی، یا اسکول میں پڑھتی تھی، یا کھڑکی سے دیکھ لیا جاتا. تو معلوم ہوا کہ رؤیت جو آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، تو رؤیت میں تو آنکھ سے جس چیز کا ادراک ہوتا ہے وہی پسند کیا نا، اور وہ ہے حسن. وہ ہے حسن. لہذا حسن دیکھ کر آدمی دیوانہ ہو گیا. ہائے ہائے. اور کوئی چیز نہیں دیکھتا، تو سب سے پہلے حسن دیکھتا ہے. اس کے بعد مال کو درجہ دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر تھرڈ درجہ ہے وہ دیندار ہے. وہ سب چلے گا، دیکھا جائے گا. میں بھی دیندار نہیں ہوں، وہ بھی اگر دیندار نہ ہو تو دونوں کی جوڑی اچھی بنے گی، کوئی حرج نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو کامیابی کی پہلی وجہ اور کامیابی کی پہلی سیڑھی بیان کیا، اس کو ہم آخر میں رکھ رہے ہیں. اور وہ بھی بس ایسی کہ مل گئی تو ٹھیک ہے، فبیہا، بہت اچھا، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، دیکھا جائے گا.
جس دن ہم بنیں گے اس دن وہ دیندار بن جائے گی، جو ہمارا ہوگا وہ اس کا ہوگا۔ تو یہ تو بہت ہی اہون ہم اس کو سمجھ رہے ہیں، اس کو تو بہت ہی ہلکا پھلکا لے رہے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ جس چیز کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے پسند کیا اس کو ہم پہلا درجہ دیں۔ بہرحال اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے، تو ایک تو ہم حقوق اللہ کا علم حاصل کریں، نمازیں کتنی، زکوٰۃ کب دینی، یہ کتنی دینی، حج کس پر فرض ہے، جی رمضان کے روزے، یہ جو عبادات کا باب ہے، تو یہ صرف ایسا ہی نہیں ہے کہ اس کے لیے مولوی ہی بننا پڑے گا، یہ مولوی ہی اس کو سیکھے گا، یہ مدارس عربیہ کے اندر جو پڑھایا جاتا ہے وہی نصاب خاص 10 سالہ 7 سالہ جو ہے اس کو پورا کر لیں گے تو وہاں علم کی تکمیل ہوگی اور یہ فریضہ وہاں نہیں، یہ تو ہر حال میں ہر مومن پر فرض ہے، چاہے مدرسے میں داخل ہو کر پڑھو، یہ چلتے پھرتے پڑھو، کیسے بھی پڑھو، اس کو تو پورا کرنا ہے، اس نصاب کو۔ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ کیا عوام کیا خواص، حقوق اللہ کو پہچانے، اور دوسرا ہے کہ حقوق العباد کا علم حاصل کرے، تو بیوی کو کس طرح سے ٹیکن کرنا ہے، بیوی کے ساتھ کس طرح سے وقت گزارنا ہے، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، کیا شادی سے پہلے ماں باپ پہ مر میٹو اور شادی کے بعد ماں باپ کو بھول جاؤ؟ جی اب حقوق میں تبدیلی آ جائے گی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اسی طرح بھائی بہنوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، صلہ رحمی کے حقوق، جی چھوٹے بڑوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، جس بستی میں جس معاشرے میں رہتے ہیں اس کے حقوق، تو حقوق العباد کو ہم پہچانیں، اس کا علم حاصل کریں، یہ بھی فرائض میں سے ہمارے ذمہ ہے۔ اور تیسرا ہے حق نفس، اپنے نفس کے بارے میں آدمی اس کے حق کو پہچانے، اپنے نفس، من عرف نفس عرف ربہ، جو شخص اپنے نفس کو پہچان جاتا ہے اپنے رب کو پہچان جاتا ہے۔ اور اس کے لیے یہ کہ آدمی اہل اللہ کی صحبت اختیار کرے۔ آدمی ظاہر میں چاہے جتنا علم حاصل کر لے، لیکن اگر اپنے نفس کی معرفت اس نے حاصل نہ کی، اپنے باطن کو وہ نہ پہچانا، اپنی روحانیت پر اس نے محنت نہ کی، توجہ نہ کی، وہ خسارے میں۔ کئی مرتبہ نیرا علم صرف اگر کسی کی صحبت حاصل نہ ہو اور صرف علم حاصل کرے اور نور علم حاصل نہ کرے کسی کی صحبت میں رہ کر، تو یہی علم اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ یہی آدمی کئی مرتبہ فتن لوگوں کو دلائل فراہم کرتا ہے اور ان کے برپا کیے ہوئے فتنے کو مدلل کرتا ہے اور قرآن و حدیث سے مدلل کرتا ہے۔ جس نے دین اکبری ایجاد کیا تھا، جی وہ بھی ایک عالم ہی تھا، وہ بھی قرآن و حدیث کا پڑھا ہوا تھا۔ تو اگر آدمی ظاہری علم پڑھے اور اس کا نور حاصل نہ کرے اور کسی کی صحبت اختیار نہ کرے، تو یہ بندہ اس زمین کے اوپر فتنہ بنتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کتنے نوجوان بچے ہیں جن کو ہمدانی کا زعم ہو جاتا ہے، جن کو عبارت خوانی کا زعم ہو جاتا ہے، اور جن کو پہلے نمبر لانے کا ایک کبر حاصل ہو جاتا ہے۔ یہی بچے آگے چل کر معاشرے کے لیے تباہی کا باعث بنتے ہیں۔ یہی بچے اپنے اساتذہ کی ناک میں دم کرتے ہیں، یہی بچے آگے چل کے اپنے استادوں کو حقیر سمجھتے ہیں، اور یہی بچہ اگر تھوڑا سا مطالعہ زیادہ کر لے تو اپنے استاد کے پڑھائے ہوئے سبق میں کیڑے نکالتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ استاد جو ہے وہ فلاں شرح میں سے پڑھ کر آئے۔ ہائے ہائے، یہ استاد فلاں شرح میں سے پڑھ کر آئے ہو تو میں نے کب سے پڑھ رکھی۔ اور جب بیٹھتا ہے تو باڈی لینگویج اس کا ظاہر بتاتا ہے کہ یہ استاد کے سامنے کس انداز سے بیٹھا ہوا ہے۔ اور کئی مرتبہ ایسے طلبہ اساتذہ کی روح کی تکلیف کے سبب بنتے ہیں اور ان کی تکلیف ان کو لے ڈوبتی ہے۔ لہذا عزیز طلبہ، ہرگز نہیں، صحابہ کرام کی سنت اور صحابہ کرام کے طریقہ ہمارے لیے بہترین اسوہ اور قدوہ اور نمونہ ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں؟ باوجود صحابہ جاننے کے فوراً کہتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم۔ تو کیا جھوٹ بولتے تھے صحابہ؟ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ کیا اس چیز کے بارے میں جانتے ہیں، باوجود جاننے کے صحابہ کرام کیا فرماتے تھے؟ اللہ و رسولہ اعلم۔ تو کیا صحابہ جھوٹ بولتے تھے؟ نہیں، وہ بالکل 100% سچ بولتے تھے کہ ہم اگرچہ جانتے ہیں لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، تو آپ ہمیں وہ بتائیے جو آپ سمجھتے ہیں۔ اور کئی مرتبہ کوئی بات جانی پہچانی ہوتی ہے،
لیکن کوئی آدمی اس سے نتیجہ اتنا شاندار نکالتا ہے کہ وہ ہمارا جانا پہچانا نہیں ہوتا. تو اگر ہم پہلے ہی کہتے کہ ہاں ہم جانتے ہیں، کئی مطلب واقعہ شروع کرتے کہ وہ مشہور واقعہ ہے نا، تو سامنے والے 2-4 ہاتھ لیں گے کہ ہاں وہ بہت مشہور ہے، ہم نے سن رکھا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ ہمارا وقت ضائع کر رہے ہیں. نہیں، ہمیشہ اس انداز سے سنو جیسا کہ پہلی مرتبہ سن رہے ہیں. اگر معلوم بھی ہے اور کسی طرح اظہار بھی ہو جائے کہ مجھے معلوم ہے، فوراً کہیں کہ سنا تو ہے لیکن آپ کی زبان سے سننا چاہتے ہیں. سامنے والے کا دل خوش کر دے کہ سنا تو ہے اور بہت پہلے سنا تھا لیکن آپ کی زبان سے سننا چاہتے، آپ سنائیے. اور پھر اس کو ایسا سنیں جیسے پہلی دفعہ سن رہے، اور ایسی خوشی کا اظہار کریں تاکہ ان کا دل خوش ہو جائے کہ انہوں نے وقت ضائع نہیں کیا. یہ ہے مومن کا حق. لیکن کئی مرتبہ طلبہ عزیز کا حال یہ ہوتا ہے، اپنے اساتذہ کرام کے سامنے اس طرح سے پتھر کے بن کے بیٹھتے ہیں، نہ تو یہ تاثر دیتے ہیں کہ آپ جو محنت کر کے آئے، آپ جو ہمیں پڑھا رہے ہیں وہ ہماری سمجھ میں آ رہا اور آپ ہمارے محسن ہیں، نہ تو تشکر کے انداز سے تاثر دیتے ہیں، اور نہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہم پہلے سے سمجھے ہوئے ہیں اور آپ نے خامخواہ وقت ضائع کیا. کچھ بھی نہیں، بالکل بت بن کے بیٹھتے ہیں. یہ اس طرح کے وجود والے طلبہ یہ بھی استاد کی روحانی تکلیف کا باعث بنتے ہیں. طلبہ عزیز کو چاہیے استاد کی طرف ہمتن متوجہ ہو کر بیٹھے، اور جس وقت وہ گفتگو کرے تو ایسا حشاش پشاش بیٹھے، اس طرح سے ایسا بیہیو کرے، ایسا اظہار کرے کہ گویا استاد سمجھا رہے اور یہ سمجھ رہے ہیں، اور تشکر کے جذبات ہے کہ حضرت آپ نے احسان فرمایا، اس عبارت کو حل فرما کے آپ نے احسان فرمایا، اتنا بہترین ترجمہ فرما کے اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. کتنا دل خوش ہوگا استاد کا، کتنی دل سے دعائیں نکلیں گی. وہ ساری تھکن جو رات بھر کا مطالعہ کر کے اور درسگاہ میں آنے تک جو مطالعہ کرتے رہے اور جو اللہ سے دعائیں کرتے رہے، وہ ساری تھکن طلبہ عزیز کے اس انداز سے پیش آنے پر ساری تھکن دور ہو جاتی ہے. یہ ایک آدھ بچہ اٹھتے ہوئے کہتے حضرت جزاکم اللہ، آپ نے ہمیں کتنا اچھا سبق سمجھایا، دل خوش ہو گیا. بس کافی ہے اتنا. تو بہرحال ہم حق کے نفس کو سمجھیں، ہم اپنے نفس کے اعتبار سے فرعون بن کے زندگی نہ گزاریں، ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں. اور یہ اللہ کی معرفت حاصل ہوگی کسی کی صحبت میں رہ کر، کسی کی صحبت میں رہ کر. وہ جو کہے اس کو تسلیم کرے. کئی مرتبہ کہنے والا ایسی بات کہتا ہے جس سے دل بھی ٹوٹ جاتا ہے. وہ دل ٹوٹنا، وہ مومن کا دل توڑنا نہیں کہلاتا، بلکہ وہ دل توڑ کر کچھ وہ دینا چاہ رہے ہیں. وہ جو دل ٹوٹتا ہے اس کو توڑ کے وہ کچھ دینا چاہ رہے ہیں. علامہ اقبال نے فرمایا، نہ چھپا چھپا کے رکھی سے یہ آئینہ ہے وہ آئینہ کہ ٹوٹ جائے تو ہے عزیز تر نگاہ آئینہ ساز میں. جتنے بھی آئینے جن میں چہرہ دیکھا جاتا ہے، دنیا کے اندر جتنے آئینے ہیں وہ اس وقت تک قیمتی سمجھے جاتے ہیں جب تک کہ وہ صحیح سالم ہو، اور جہاں آئینہ ٹوٹ گیا وہ بے قیمت ہو جاتا ہے. شیشہ ٹوٹے غل مچ جائے، دل ٹوٹے آواز نہ آئے. تو شیشہ ٹوٹ گیا، جس آئینہ ٹوٹ گیا اب وہ بے قیمت ہو گیا، لیکن دل وہ آئینہ ہے. اسی آئینے میں تو اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، اللہ کو سمجھا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے. یہ وہ آئینہ ہے کہ جب یہ ٹوٹ جائے تو جو بنانے والا اس کا ہے رب، اس کی نظروں میں اسی وقت یہ عظیم ہوتا ہے. لہذا جو جتنا اللہ کا مقرب ہوتا ہے اس کا دل اتنا توڑا جاتا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے زیادہ مقرب تھے، محبوب کا سب سے زیادہ دل توڑا گیا، قدم قدم پہ توڑا گیا. زندگی کے ہر مرحلے میں ٹوٹا، بچپن میں ٹوٹا، جوانی میں ٹوٹا، اپنوں میں ٹوٹا، پرایوں میں ٹوٹا، کتنا ٹوٹا، چور چور ہو گئی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم اپنے حق کے نفس کو پہچانیں، اس کا علم حاصل کریں، اور یہ کسی کی صحبت میں حاصل ہو، یہ کسی کی صحبت میں حاصل ہوتا. لہذا جتنے علوم ظاہرہ ہم پڑھ رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے یہ بھی کہیں کہ اللہ علم الہی کے ساتھ، یعنی قرآن پاک کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، اس کے الفاظ کو سمجھ رہے ہیں، اس کے صیغوں کو سمجھ رہے ہیں، اس کے معنی کو سمجھ رہے ہیں، تو کہ پیارے اللہ علم الہی کے ساتھ نور الہی بھی عطا فرما، علم الہی کے ساتھ نور الہی بھی عطا فرما، اور علم نبوت کے ساتھ نور نبوت بھی عطا فرما. احادیث پڑھ رہے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، اس کی شروحات دیکھ رہے ہیں، اس کے مطالب پر غور کر رہے ہیں، یہ سب کے ساتھ ساتھ کے پیارے اللہ علم نبوت کے ساتھ نور نبوت بھی عطا فرما دیجیے. جب علم الہی کے ساتھ نور الہی اور علم نبوت کے ساتھ نور نبوت آتا ہے، پھر اللہ پاک اس بندے کے دل میں جلا عطا فرماتے ہیں. پھر یہ فراست مومن بن جاتی ہے، ورنہ نرا علم حاصل کر کے تو پھر پتہ نہیں کس کی دلیل بن جائے، اور کس کا دلیل اور کس کا رہبر بن جائے، اور کس باطل کو مدلل کرنے والا بن جائے. اللہ حفاظت فرمائے. اس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگے بھی
اس کو کتابوں میں پڑھے بھی جی، اس لیے کہ اگر ہمیں کوئی شیخ نہ ملے، کوئی ایسا شخص نہ ملے جس کی صحبت سے ہم نفع اٹھا سکیں جی، تو اہل صحبت کی کتابوں کا پڑھنا جی وہ بھی گویا ان کی صحبت میں بیٹھنا ہے، ان کی کتابوں کا پڑھنا وہ بھی ان کی صحبت میں بیٹھنا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی کتاب اٹھائیے جی، حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ کی کتاب اٹھائیے، ان کی کتابوں کو جہاں پڑھنا شروع کریں ایسا لگتا ہے کہ آپ ان کی صحبت میں، ان کی مجلس میں شریک ہیں۔ وہ کسی کی اصلاح کر رہے ہیں، کوئی سائل سوال کر رہا ہے، حضرت اس کے جواب دے رہے ہیں، لگتا یہ ہے کہ یہ میرا ہی سوال ہے اور حضرت سامنے بیٹھ کے مجھے ہی جواب دے رہے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ برکات ہے۔ تو روزانہ 2-4 صفحے ضرور پڑھے اپنے اکابر مشائخ کی کتابوں کو۔ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ درسیات کے زمانے میں خارجی کتابیں نہیں پڑھنی چاہیے، وہ زمانہ گیا درسیات کا، وہ طلبہ بھی کچھ اور تھے اور وہ درسیات کا زمانہ بھی کچھ اور تھا۔ کسی زمانے میں اکابر مشائخ طلبہ عزیز کو بیعت نہیں کرتے تھے، وہی فرماتے تھے کہاں تم ذکر و اذکار میں اس میں لگو گے، کہاں تم نوافل میں لگو گے، یہ کتابوں میں، تکرار میں، احادیث میں، اس میں جو تمہارا شغل یہ لگے ہوئے ہیں یہی کافی ہے، اس کے بعد جب فارغ ہوں گے پھر تمہیں بیعت کریں گے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کہ اس کام میں لگے رہتے تھے اور واقعی اس طرح کے تھے کہ انہیں ضرورت نہیں تھی، اور اس زمانے کے اساتذہ بھی اس پائے کے تھے کہ وہ بیک وقت کتاب، ظاہری کتاب کی عبارت بھی پڑھاتے تھے اور کتاب دل بھی پڑھاتے تھے، ظاہر کی تربیت بھی کرتے تھے اور باطن کی تربیت بھی کرتے تھے۔ لیکن اب تنزلی کا دور ہے، اب تنزلی کا دور ہے۔ نہیں، اس زمانے میں طلبہ عفیف مدارس کے اندر آتے تھے، ان کے دل پاک ہوتے تھے، خیر کا دورہ تھا، گناہوں کے وسائل نہیں تھے جی، گناہوں کے وسائل نہیں تھے۔ جس زمانے میں آج اصطلاح ادارے ترکیسر میں یہاں پڑھتا تھا، یہاں اریٹھ میں ایک فلمستان تھا، اریٹھ ایک بستی ہے اس طرف مشرق کی طرف، تو پورا علاقہ کہیں فلمستان نہیں تھا، وہاں تھا۔ لیکن آج گھر گھر فلمستان بنا ہوا ہے، جس کے پاس اسمارٹ فون ہے، جس کے پاس انٹرنیٹ کا پیکج پڑا ہوا ہے، اس کی جیب میں فلمستان موجود ہے۔ اب بتائیے وسائل کتنے قریب آ گئے گناہ کے۔ تو ایک دور تھا کہ طلبہ گناہ کے اسباب و وسائل سے بہت دور تھے، وہ اسباب و وسائل ان کے اختیار سے باہر تھے، اختیار سے باہر تھے۔ لیکن اب طلبہ ایک تو عفیف نہیں رہے، مدارس میں آتے ہیں پہلے ہی ان کا دامن گناہوں سے وابستہ ہو چکا ہوتا ہے، عفت ان کی تار تار ہو چکی ہوتی ہے، پھر آنے کے بعد بھی بہت سے اسباب و وسائل ایسے مل جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ صبح شام جو ہے گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ لہذا آج کے دور میں اگر طلبہ عزیز اپنا اصلاحی تعلق کسی سے رکھیں اور ہلکے پھلکے اوراد و وظائف کرتے رہیں اور ان کے ساتھ میں خط و کتابت کا یا کوئی ملاقات کا سلسلہ چاہے وہ مختصر ہی صحیح وہ رکھیں، تو دیکھا یہ گیا ہے کہ جو طلبہ کسی سے وابستہ ہیں اور کچھ نہ کچھ معاملات کرتے ہیں، ان طلبہ کے مقابلے میں جو کسی سے وابستہ نہیں، یہ طلبہ تعلیم میں فائق ہوتے ہیں، علم استعداد کے اعتبار سے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں اور روحانیت کے احساس سے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں، اعمال کے پابند ہوتے ہیں، جبکہ جو طلبہ کسی سے وابستہ نہیں ہوتے وہ فرعون بنے پھرتے ہیں، وہ فرعون بنے پھرتے ہیں۔ صف اول میں بھی یہی طلبہ نظر آتے ہیں جو کسی سے وابستہ ہیں، سنن اور نوافل بھی ادا کرتے ہوئے یہی طلبہ نظر آتے ہیں جو کسی سے وابستہ ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہوئے وہی نظر آتے ہیں جو کسی سے وابستہ ہیں، جمعہ کے دن عصر کے بعد درود شریف کا اہتمام کرتے ہوئے وہی نظر آتے ہیں جو کسی سے وابستہ ہیں، قبرستان جاتے ہوئے وہی نظر آتے ہیں جو کسی سے وابستہ ہیں، اور جس کے تعلق کسی سے نہیں ہے تو صاف بات ہے کہ اس کا تعلق شیطان سے، اس کے نفس سے، اور وہ ان کو بھگائے پھر رہا ہے، بے چین کیے پھر رہا ہے۔ تو آج کے دور کے اندر اپنا تعلق کسی سے قائم کرنا جس سے بھی مناسبت ہو، اور اس طلبہ یہ بات بڑی عجیب ہے کہ کوئی مرید یہ لوگوں کو اس بات کی تشکیل کرے کہ میرے شیخ کی طرف آؤ، نہیں، صرف راستہ بتائے کہ اصلاح کے لیے کسی نہ کسی سے اپنے آپ کو وابستہ کرے جو جس کے قریب ہو، جو سہل الوصول سہل الحصول ہو، جس کے پاس جانا آسانی کے ساتھ ممکن ہو اور جس کے پاس بیٹھنا اور اس سے فائدہ حاصل کرنا آسان ہو، اس سے وابستہ ہو جائے۔ تو جب اپنے آپ کو کسی سے وابستہ کر دیتے ہیں اور پھر وہ جب تربیت کرتے ہیں تو اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک نوجوان حضرت کی مجلس میں آ کے بیٹھا کرتا تھا، اور شناسائی اس سے تھی نہیں، بس یہ کہ مجلس میں آتا ہے، چہرے سے حضرت پہچانتے تھے کوئی مجلس میں آتا ہے۔ بہت دن آتے ہوئے ہو گئے، ایک دن نہیں آیا، دوسرے دن نہیں آیا،
تو حضرت نے پوچھا کہ بھائی اسی طرح کا ایک نوجوان ادھر بیٹھا کرتا تھا، وہ نظر نہیں آ رہا. تو سب نے لا علمی کا اظہار کیا کہ معلوم نہیں کون تھا. ایک نے کہا حضرت میں جانتا ہوں فلاں بستی کا رہنے والا ہے اور اس کے گھر میں چوری ہو گئی، بڑا نقصان ہو گیا، اس لیے وہ نہیں آ رہا. کہ اچھا بھائی، ہماری مجلس میں آیا کرتا تھا، دین کی باتیں سنتا تھا، سعادت مند تھا، ہم اس کے گھر چل کر اس کی تعزیت کرتے ہیں، نقصان ہوا ہے تسلی کا سامان کرتے ہیں اس کے لیے. چنانچہ حضرت اس کے یہاں پہنچے، بڑا خوش ہوا، حضرت آپ میرے گھر پہ تشریف لائے. تو کہ بھائی آپ خوش ہو رہے ہیں، ہم تو آپ کے غم میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں کہ آپ کا مال چوری ہو گیا، نقصان ہو گیا. کہ حضرت مال کا اتنا بڑا نقصان نہیں ہے، چور بڑے کمال کے تھے، نقصان تو اس سے بڑا اور کر گئے میرا. وہ کیا کہ چور محلے کے تھے، پہچان والے. میری نئی نئی شادی ہوئی ہے، میں اپنی بیوی کے ساتھ کمرے میں تھا، وہ چھرے لے کر آئے، کہا اس بات کا اقرار کر کہ اگر ہمارا نام تو نے کسی سے بتایا تو میری بیوی کو 3 طلاق. دیکھو جس زمانے میں علم کا چرچا ہوتا ہے تو چور بھی ایسے ہوتے ہیں، وہ بھی پڑھے لکھے تھے. اب اس بات کا اقرار کروا لیا. جب اس بات کا اقرار کروا لیا، کہا کہ حضرت اب میں نہ کہہ سکتا ہوں نہ سہ سکتا ہوں، نقصان اتنا بڑا ہوا ہے کہ اس کو سہ نہیں سکتا، اور اگر کہتا ہوں تو یہ جو کچھ دولت میرے پاس ہے یہ چلی جائے گی، وہ دولت منگاتا ہوں تو یہ جاتی ہے، اس کو رکھتا ہوں تو وہ تو گئی. حضرت نے فرمایا کوئی بات، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھولیں گے انشاءاللہ، فکر نہ کریں، اللہ کی طرف نظر رکھیں. جمعہ کا دن تھا، اسی محلے میں حضرت نے نماز پڑھی. جمعہ کا دن تھا، اسی محلے میں نماز پڑھی. اللہ کی شان، پورا مجمع بھرا ہوا تھا. اور جمعہ کے دن تو وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جو ہفتے میں نہیں آتے، یوں کہو کہ وہ چور بھی آ گئے تھے جو اتنے سمجھدار تھے کہ ایسی انہوں نے دھمکی دی، تو ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ تو دین سمجھتے ہوں گے. تو جمعہ کے دن آئے، حضرت نے کہا دروازے سب بند کر دو، صرف ایک دروازہ کھلا رکھو. امام صاحب بھی بڑے خوش، آج حضرت ہمارے یہاں آئے. امام صاحب کے ساتھ حضرت وہاں کھڑے ہو گئے دروازے پر، اور ایک ایک کو باہر نکالا مسافہ کروا کر، اور جس کے یہاں چوری ہوئی تھی اس سے کہا تھا کہ جو بھی شخص آپ کے سامنے سے گزرے جو چور نہیں ہے اس کے بارے میں یہ کہنا یہ چور نہیں ہے، یہ چور نہیں ہے، یہ چور نہیں ہے. اور جب اصل چور آئے تو کچھ مت کہنا، اگر کچھ کہو گے تو بیوی کو طلاق ہو جائے گی، کچھ مت کہنا. چنانچہ حضرت یہ چور نہیں ہے، حضرت یہ چور نہیں ہے، حضرت یہ چور نہیں ہے. ایک آیا خاموش، حضرت نے پکڑا اور پولیس کے حوالے کر دیا. 4 تھے، چاروں کے چاروں حوالے ہو گئے. اب چونکہ ابھی 3-4 دن ہی ہوئے تھے چوری ہوئے، اور مال گھروں میں محفوظ تھا، مال سارا کے سارا برآمد ہو گیا، اور اس کی بیوی بھی متعلقہ ہونے سے بچ گئی. کیا فراست تھی امام صاحب کی، سلام ہو ان کی روح کو. اللہ پاک نے ہمیں کیسے امام عطا فرمائے. تو دیکھیے امام صاحب کی صحبت میں ایک نوجوان رہا، اللہ رب العزت نے ان کی صحبت سے اس کا تو ایمان بھی بچا لیا، بیوی بچا لی، مال بھی بچا لیا. ہم اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں. دیوبند کے اندر ایک استاد ہیں، وہ طلبہ کو فرمایا کرتے ہیں میاں حضرت تھانوی کو روزانہ پڑھا کرو، ایک چھٹاک عقل میں اضافہ ہوگا. جب صاحب دل لوگوں کی کتابیں پڑھتے ہیں، ان کی صحبت میں رہتے ہیں تو اللہ رب العزت دل دماغ کو روشن فرماتے ہیں. یہ جلا ہوتی ہے، یہ نور ہوتا ہے، یہ نور ہوتا ہے، اور یہ صحبت کے بغیر حاصل ہو نہیں سکتا. اسی کو اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صالحین کے ساتھ رہو، صالحین کے ساتھ رہو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے لکھا، حضرت میں فلاں شہر میں رہتا ہوں، غصہ بہت ہے، غصہ قابو میں نہیں آ رہا. حضرت نے فرمایا کہ ہمارے ایک متعلق وہاں ایک حکیم صاحب ہوتے ہیں، بس آپ ان کی دکان پہ جا کے بیٹھ جایا کرو، آپ ان کی دکان پہ جا کے بیٹھ جایا کرو. وہ کچھ دن بیٹھا کہ حضرت انہوں نے مجھے کوئی نہ نسخہ دیا نہ کچھ بتایا، میں جا کے بیٹھتا ہوں، الحمدللہ میرا غصہ قابو میں آ گیا، کافر ہو گیا. یعنی غصے کا جو زہر تھا جس کی وجہ سے بیوی بچے پریشان ہوتے تھے وہ کافر ہو گیا. لیکن حضرت یہ تو بتائیے کہ آپ نے مجھے وہاں بیٹھنے کے لیے کہا تو اس میں کیا حکمت تھی؟ تو حضرت تو خود حکیم الامت تھے. حضرت نے فرمایا کہ چونکہ وہ صاحب نسبت ہیں، صاحب دل ہیں، ان کی صحبت میں آپ جب جا کے بیٹھے تو اللہ پاک نے آپ کے اس رذیلے کو ختم کر دیا. ان کی صحبت کی یہ برکات ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ جس کی صحبت میں ہم جا کے بیٹھیں تو ہمارے اندر جو خامی ہے وہ ہم زبان سے کہیں، یا اسی لائن کا کوئی وہ علاج کسی کا کر رہا ہو، یا اس لائن کا کوئی علاج ہمیں بتائے تبھی اصلاح ہوگی، کہ یہ مطلب صرف نفس صحبت سے اللہ تعالیٰ علاج فرما دیتے ہیں. یہ صحبت کی برکات ہیں جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا.
اللہ کرے کہ یہ چیز ہماری سمجھ میں آ جائے. تو 3 چیزوں کا علم فرض ہے ہم سب کے اوپر، چاہے ہم عالم ہوں، چاہے ظالم ہوں، چاہے عوام الناس میں سے ہوں، چاہے خواص میں سے ہوں، ہر ایک پر 3 چیزوں کا علم فرض ہے. یہ کہ حقوق العباد، حقوق اللہ کا علم ہم حاصل کریں، حقوق العباد کا علم حاصل کریں، اور اپنے نفس سے ہم واقف ہوں، اپنے نفس سے واقف ہوں. تو اس کی محنت دوستو آج ہی سے شروع کر دیں. یہ نہیں ہے کہ ہم تو عالم بن رہے ہیں، ہم تو عالم بن رہے ہیں، نہ جانے کتنے رسم عالم اس اعتبار سے جاہل ہوتے ہیں، اس اعتبار سے جاہل ہوتے ہیں. جو اللہ رب العزت نے جو علم فرض کیا ہے، اس لیے کہ رسمی علم سے تو فارغ ہو گئے، لیکن جو اصلی علم ہے اس پر عمل کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے. ہمارے بڑے بڑے اکابر نے فرمایا کہ 60 سال ہو گئے نماز پڑھتے پڑھتے، ابھی تک اطمینان نہیں ہوا کہ کیا ہماری نماز صحیح ہے کہ نہیں. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں نماز کا علم ہو گیا، اللہ کے حقوق کا علم ہمیں ہو گیا؟ نہیں، اس پہ تو پوری زندگی ہمیں لگانی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں علم ظاہر بھی عطا فرمائے، علم باطن بھی عطا فرمائے. اللہ رب العزت علم الہی کے ساتھ نور الہی عطا فرمائے، علم نبوت کے ساتھ نور نبوت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بے ضرر بنا دے، اللہ ہمیں بے ضرر بنا دے. میرے بھائیوں، عزیز طلبہ، محترم مہمانان کرام، اور دور دراز بیٹھی جو ماں بہنیں عزت مآب پردے میں بیٹھ کر یہ باتیں سن رہی ہیں، وہ خوب اچھی طرح سے سمجھ لیں. صبح اور شام ہم اس حال میں کریں کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل میں جھانک کر دیکھیں کہ آج کا دن میں نے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچائی، میرے کسی عمل سے آج کے دن کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچی. اگر تکلیف پہنچی ہے تو اس کی تلافی کریں. میسج لکھ کر، میسج ریکارڈ کر کے بھیج دیں، بھائی فلاں موقع پر میں نے زور زور سے آپ سے بات کر لی، مجھے بعد میں احساس ہوا آپ میرے بڑے ہیں، آپ جو کہہ رہے تھے وہ سچ ہے، وہ حق ہے، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیجیے. جی، اگر براہ راست دو بدو بات کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے، تنہائی میں اتنا میسج کر کے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ آپ بھیجو گے، انشاءاللہ اس میسج کا اس کے اوپر دل پر اثر پڑے گا. یا تو پلٹ کے فون کرے گا یا وہ بھی اسی طرح کا میسج بھیجے گا. تو ہم نے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچائی، اگر نہیں پہنچائی تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور پھر اللہ سے ارادہ دعا کریں کہ پیارے اللہ آنے والی کل کو آج سے میری بہتر بنا دیجیے، آنے والی کل کو میرے گزرے ہوئے دن سے بہتر بنا دیجیے، اور آئندہ کل ایک نئے عزم کے ساتھ اٹھے، نئے ارادے کے ساتھ اٹھے. نیز ہمارے نام اعمال میں پڑھنے پڑھانے کے معمولات کا کچھ اضافہ ہو، روزانہ کچھ درود شریف میں اضافہ کریں، تلاوت میں اضافہ کریں، تلاوت میں اضافہ کریں. پتہ نہیں ہم یہ اعمال کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ جب پڑھے ہوئے اعمال پہ ہم خود عمل نہیں کر رہے تو ہم کیا کسی دوسرے کو اس کی دعوت دے سکیں گے؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، پوری رات اللہ کے سامنے کھڑے رہ کر عبادت کرنے کا اس کو اجر ملتا ہے. ماں بہنوں کو یہ ثواب عشاء کی نماز اپنے وقت پر پڑھنے پر اور فجر کی نماز اپنے وقت پر پڑھنے کو مل جائے گی، اس لیے کہ جماعت سے تو ان پر نماز پڑھنا فرض نہیں. نیز محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد اپنے مصلی پہ بیٹھا رہے، عبادت کرتا رہے، سورج اونچا ہونے کے بعد اشراق پڑھ کے اپنی جگہ سے اٹھے، مقبول حج اور عمرے کا ثواب اس کو ملتا ہے. یوں لاکھوں روپے خرچ کر کے حج عمرے کے لیے جاتے ہیں، سکہ لگ جاتا ہے، بال کٹ جاتے ہیں، حلق ہو جاتے ہیں، پوری دنیا میں حاجی کے نام سے مشہور ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی گارنٹی اس بات کی نہیں ہے کہ حج قبول بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا، عمرہ مقبول بھی ہے کہ نہیں. لیکن یہاں تو محبوب فرما رہے ہیں کہ مقبول حج عمرے کا اس کو ثواب ملتا ہے. اور فجر عام طور پر احناف کے یہاں آخری وقت میں اسفار میں ہوتی ہے، جی اجالے میں ہوتی ہے فجر. اس کے بعد سورج نکلنے میں دیر کتنی؟ زیادہ سے زیادہ 15-20 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے. 15-20 منٹ یہ، اور 20-25 منٹ اور آگے شامل کر لیں، آدھا گھنٹے قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، کچھ درود شریف پڑھ لیں، کچھ استغفار کر لیں، جی تو کتنا بڑا نفع ہو جائے گا. حج عمرے کا بھی ثواب ملے گا، اور روزانہ جو اعمال کریں گے اس اعمال سے اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے. اس سے پہلے کی مجلس میں ساجد نے کہا تھا، جو شخص اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، جو شخص اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات پڑھتا ہے، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات، یا اللہ میری مغفرت فرما، مومن مردوں کی اور مومن عورتوں کی مغفرت فرما، تو ہر مومن مرد اور عورت کے بدلے ایک نیکی پڑھنے والے کو ملتی ہے. اب مومن اتنا ہی ہے جتنے یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں، یہ جو اتنا اس گاؤں میں رہتے ہیں،
جی، بلکہ مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں جتنے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے سب مومن ہیں. اور کیا صرف مومن وہی ہے جو محبوب کے امتی ایمان لانے والے؟ نہیں، ہر نبی پر ایمان لانے والا کا مومن ہوتا ہے. تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک کتنے مومنات گزرے ہیں؟ تو تمام کے ایک مرتبہ پڑھنے پر اتنے سارے مومن اور مومنات کے بدلے اللہ پاک نیکی عطا فرماتے ہیں. تو دوستو ایک مرتبہ پڑھنے پر کتنا بڑا مالدار بنتا ہے آدمی. اور اگر 150 مرتبہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو کوئی گن سکتا ہے؟ لا تعد ولا تحصى. اللہ کتنی نیکی عطا فرمائے. پھر ان نیکیوں کا ایک نور ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کی برکت سے اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائیں گے اور اللہ پاک برے اعمال سے بچنے کی توفیق اور ہمت دیں گے. نیکی کی ایک تاثیر ہے کہ جب ایک نیکی بندہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس نیکی کا نور بھی عطا فرماتے ہیں. اس نور کی برکت سے اچھے اعمال کی توفیق ملتی ہے اور برے اعمال سے بچنے کی، برے کاموں سے بچنے کی اللہ انرجی عطا فرماتے ہیں، اس کو جسارت عطا فرماتے ہیں، ہمت دیتے ہیں. تو کریں گے نا انشاءاللہ تم. تو اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات. اور آج کے دور میں تو اس کی اہمیت اور بڑھی ہوئی ہے. حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم، ان کی یہ فکر ہے، اس وقت خاص اہتمام کے ساتھ متعلقین کو، مریدین کو بتلا رہے ہیں کہ نستغفر اللہ کا عمل کریں. ہر مومن صبح شام کم از کم 300 مرتبہ نستغفر اللہ پڑھے. اور دوستو گھڑی میں دیکھ لیں 7 سے 8 منٹ بھی نہیں ہوتی 300 مرتبہ پڑھنے. کیا ہم امت کے لیے اتنا نہیں کر سکتے؟ اور امت کا پہلا فرض تو یہ شخص پڑھنے والا خود ہے کہ اپنی ذات کے لیے اتنا نہیں کر سکتے کہ اللہ سے ٹوٹ کر کے اللہ جی معاف کر دیجیے، پیارے رب معاف کر دیجیے، پیارے اللہ معاف کر دیجیے. تو نستغفر اللہ، نستغفر اللہ، نستغفر اللہ. لیکن یہ عاجز اس کے ساتھ ایک قید اور لگاتا ہے. جس وقت آپ نستغفر اللہ کی تسبیح پڑھیں، ایک تو فون کو بالکل الٹا کر کے رکھیں. الٹا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بالکل ڈسکنیکٹ ہو جائیں، نہ وائبریٹ پر ہو، نہ رنگ پر ہو، اور نہ کسی قسم کا اور کچھ میں تماشا جاری ہو. بالکل فلائٹ موڈ پہ ہو، بالکل آف ہو، اس کو دیکھیں ہی نہیں، اس کو دور کریں اپنے آپ سے اور بالکل یکسو ہو جائیں. اس لیے کہ میں نے بارہا لوگوں کو دیکھا ادھر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور ادھر چونکہ حافظ ہیں، یہ چند آیت زبان پر ہیں اور آیتیں پڑھتے پڑھتے واٹس ایپ کلیئر کر رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ایموجی بھیجی جا رہی ہیں، اسمائلی بھیجی جا رہی ہیں اور مسکرا کے دیکھا جا رہا ہے کہ اس میں کوئی ہنسنے والا میسج آئے. اللہ تعالیٰ کتنے حلیم ہیں، کتنے غیور ہیں. کیوں اس وقت پڑھنے والے پہ بجلی نہیں گر جاتی اور کیوں اس کو ہلاک نہیں کر دیا گیا؟ یہ اللہ تعالیٰ حلیم ہے، اس لیے ہم بچے ہوئے ہیں دوستو. یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. لہذا جس وقت ہم نستغفر اللہ کریں تو پڑھیں تو اس وقت ہم فون کو بالکل بند کر، ایک طرف کر، نہ وائبریٹ پر ہو، نہ سائلنٹ پر ہو، بالکل بند ہو. اور اس وقت کہیں نستغفر اللہ، نستغفر اللہ، پیارے اللہ معاف کر دیجیے، پیارے اللہ معاف کر دیجیے، پیارے اللہ معاف کر دیجیے، پیارے اللہ معاف کر دیجیے. ان نستغفر اللہ کے اندر ہم یہ استحضار ہو کہ پیارے اللہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، پوری امت کو معاف کر دیجیے، اللہ پوری امت کو معاف کر دیجیے، اللہ پوری امت کو معاف کر دیجیے. اور نستغفر اللہ پڑھتے ہوئے آنکھوں میں آنسو نہ آئے، کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دل پتھر کی سل بن چکا ہے. تو خوب اہتمام کے ساتھ عورتیں بھی، مرد بھی، بچے بھی، جوان بھی، کمزور بھی، صحت مند بھی، تمام بہت ہی آسان سا ہلکا پھلکا وظیفہ ہے روزانہ. اور یہ نہیں کہ یہ حالات آئے ہوئے ہیں، یہ تو پھر ہم ابن الوقت ہوئے کہ حالات آئے تو ڈر گئے. نہیں نہیں، یہ استغفار اس کا تو قرآن و حدیث میں اس کا حکم ہے. یہ تو زندگی بھر اس پر دوام حاصل کرے گا تو کوئی بدعت نہیں ہو جائے گی، کوئی بدعت نہیں ہو جائے گی. لہذا زندگی کا اس کو معمول بنا لے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستغفر اللہ تعالی ویتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرۃ او کما قالت رضی اللہ تعالی عنہا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ توبہ استغفار کیا کرتے تھے. اور 70 کا لفظ جو ہے عربی زبان میں یہ لاکھوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. جیسے ہماری زبان میں لاکھوں اور کروڑوں، یہ دو لفظ بولے جاتے ہیں، لاکھوں کروڑوں. جی اس سے آگے کچھ ہے؟ لاکھوں کروڑوں ہی بولتے ہیں عرف میں. تو اسی طرح عرب میں 70 کا لفظ 70 مرہ، 70,000، 70,000، تو 70 کا 70 کا لفظ بولا جاتا. اب اس میں 70 کا مطلب وہ گجراتی کا 70 نہیں ہے، اس میں کچھ اور بھی ہو. یعنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صرف 70 مرتبہ پڑھتے تھے، یہ نہیں، بلکہ اس سے کثرت بتلائی جا رہی ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے استغفار کرتے تھے. وہ تو بخشائے تھے، وہ میرے اور آپ کے لیے پڑھتے تھے تاکہ ہمیں یہ جو ہے تعلیم ہو
اور ہمیں یہ سبق دیا جائے کہ ہم گناہوں میں سراپا ڈوبے ہوئے ہیں، ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے. تو یہ نستغفر اللہ کا عمل کریں گے نا انشاءاللہ. آج ہی سے شروع کر دیں. مجھے امید ہے بہت سے بچے تو پہلے سے کر رہے ہیں، لیکن اہتمام کے ساتھ کریں. اس سے دن بھر کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، رات بھر کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جائے گی. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مجلس میں آنے سے پہلے بہت سے لوگ کو نے یہ درخواست بھیجی کہ وہ توبہ طائب ہونا چاہتے ہیں، تو یہ عاجز کلمات پڑھاتا ہے، میرے پیچھے پیچھے پڑھتے چلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ کا شکر ہے، کلمات پڑھنے کے بعد توبہ طائب ہو گئے. اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرمائے. روزانہ صبح شام ہلکے پھلکے معمولات ہیں، ایک تسبیح استغفار کی، ایک درود شریف کی، اور ایک تیسرے کلمے کی پڑھیں. استغفار، درود شریف اور تیسرا کلمہ. نیز قرآن پاک کی تلاوت کریں، پاؤ پارا آدھا پارا جتنا ہو سکے. چلتے پھرتے دھیان اللہ کی طرف رکھیں، توجہ اللہ کی طرف رکھیں، وقوف قلبی کا اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا سے پہلے تھوڑی سی دیر کے لیے اللہ اللہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اسے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے. میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے. رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے. کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھی کو کیا کون ہے. کون مقبول ہے، کون مردود ہے، کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھی کو کیا کون ہے. جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھی کو کیا کون ہے. جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. اے فقیر سے کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے. ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے. سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے. لا الہ الا اللہ سبحان الملک الاعلی الوہاب. ہاتھ اٹھا لیجیے، دعا کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت هو رب العرش العظیم. پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے. اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما. شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما.
سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ میرے پیارے اللہ، پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے، معصیت میں جکڑے ہوئے ہیں، میرے پیارے اللہ ہاتھوں کا پیالہ بنا کر آج جمعہ کے مبارک دن میں آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں، میرے پیارے اللہ معاف کر دیجئے، میرے پیارے رب معاف کر دیجئے، میرے سونے رب معاف کر دیجئے۔ آج جمعہ کا مبارک دن ہے، پیارے اللہ ہم نے صابن سے مل مل کر جسم کے میل کو دور کیا، صاف ستھرے کپڑے ہم نے پہنے ہیں، یا اللہ ہم نے خوشبو لگائی ہے، یا اللہ ہم نے دانتوں میں مسواک کی، یا اللہ ہم نے خوشبو لگائی، ہم نے ناخن تراشے، یا اللہ سر میں تیل ڈالا۔ اے میرے پیارے رب، اے میرے سونے رب، اے میرے اچھے رب، ظاہر میں بڑے سونے سجیلے ہو کر ہم آئے ہیں آپ کے دربار میں، ظاہر کے میل کو تو ہم نے دور کر دیا، لیکن دل کے میل کو کیسے دور کریں، باطن کے میل کو کیسے دور کریں، اس کو آپ دور کر دیجئے، اس کو آپ دور کر دیجئے، اس کو آپ دور کر دیجئے، اس کو آپ دور کر دیجئے۔ میرے پیارے اللہ جتنا اختیار میں تھا کر لیا، یا اللہ جو اختیار کے باہر ہے یا اللہ اس کی تو آپ ہی فرمائیں گے، یا اللہ ہم آپ سے التجا کرتے ہیں، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، آپ سے بھیک مانگتے ہیں، اللہ ہم محتاج ہیں، اللہ آپ ہماری ضرورت پوری فرما دیجئے، اللہ آپ ہماری ضرورت پوری فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے باطن کو صاف کر دیجئے، ہمارے باطن کو نکھار دیجئے، ہمارے باطن کو مصفہ مزکہ مجلہ کر دیجئے، یا اللہ باطن کے کیل کانٹوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے میرے پیارے اللہ انسانوں کو کیا ہو گیا، کیوں ایک دوسرے کی میل لیے پھر رہے ہیں، یا اللہ انسانوں کو کیا ہو گیا، کیوں ایک دوسرے کی دشمنی لیے پھر رہے ہیں، یا اللہ انسانوں کو کیوں کیا ہو گیا، کیوں ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یا اللہ انسانوں کو کیا ہو گیا، کیوں ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں، یا اللہ کیوں ایک دوسرے پہ پابندیاں لگا رہے ہیں۔ اے میرے پیارے رب، اے میرے پیارے رب انسانوں کو انسانیت کا سبق سکھا دیجئے، یا اللہ انسانوں کو انسانیت کا درس دے دیجئے۔ اے میرے پیارے رب رحمت کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ میرے پیارے اللہ ہمارے دلوں کو، یا اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دیجئے، ہمارے دلوں کو صاف کر دیجئے، یا اللہ اس میں شوق خدا اور خوف خدا پیدا کر دیجئے، یا اللہ حقوق العباد ادا کرنے والا مزاج بنا دیجئے، حقوق العباد کا علم عطا فرما دیجئے، یا اللہ حقوق اللہ کا علم عطا فرما دیجئے، اور علم کے بعد عمل کی توفیق ارزانی عطا فرما دیجئے، یا اللہ ہمیں مقام احسان دے دیجئے، مقام احسان کا کامل احساس دے دیجئے۔ میرے پیارے اللہ سر پہ پنکھا چل رہا ہے اس کا احساس ہے، دائیں بائیں دوست احباب بیٹھے ہوئے ہیں اس کا احساس ہے، لیکن پیارے اللہ آپ نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تمہاری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ جی آپ اتنے قریب ہیں اور آج تک پتہ نہیں ہے، کہ اللہ اگر اس کا پتہ ہوتا، یا اللہ آپ کے قرب کا پتہ ہوتا تو یا اللہ ہم وہ گناہ نہ کرتے جو راتوں کی تنہائیوں میں اور دن کے اجالے میں ہم نے کر ڈالے ہیں۔ کہ اللہ اپنے قرب کا احساس کامل دے دیجیے، اپنے قرب کا احساس کامل دے دیجیے، اپنے قرب کا احساس کامل دے دیجیے، اپنے قرب کا احساس کامل دے دیجیے۔ ہائے میرے پیارے رب زندگی کا قیمتی حصہ ایسے گزر گیا اور ہمیں کچھ پتہ نہ چلا، آپ ہمارے ساتھ ہمارے سائے کی طرح ہیں، آپ ہمارے قریب اتنے ہیں کہ اللہ ہمیں کچھ پتہ نہ چلا۔ ہائے میرے پیارے اللہ، ہائے میرے پیارے رب، ہائے میرے پیارے رب آپ کتنے قریب ہوتے ہوئے اور آپ کو ہمیں دیکھتے ہوئے کہ اللہ ہم آپ کی نافرمانی کرتے رہے اور بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کرتے رہے، صغیرہ کبیرہ کا ارتکاب کرتے رہے۔ کہ اللہ پہلے لوگوں نے 100 سال کی عمر پائی اور 100 سال کی عمر میں وہ اتنی نافرمانی نہ کر سکے جتنی ہم نے اب تک کی عمر میں کر ڈالے، اب تک کی عمر میں کر ڈالے۔ اور پیارے اللہ جو اب تک نہیں کہ جو کچھ بچی ہوئی ہیں وہ اس لیے نہیں بچی کہ ان کے کرنے کا ارادہ نہیں ہے، بلکہ ان کا کوئی موقع نہیں ملا، اگر موقع ملتا تو شاید وہ بھی کر ڈالتے۔ اے میرے پیارے رب اب تو ہمیں اپنے وجود سے نفرت ہونے لگی ہے، اپنے ہاتھوں سے نفرت ہونے لگی ہے۔ اے میرے پیارے اللہ، اے میرے پیارے رب، اے میرے پیارے رب آپ کتنے کریم ہیں، آپ کتنے حلیم ہیں، آپ کتنے ستار ہیں، آپ کتنے ستار ہیں، آپ کتنے پیارے ہیں۔ اتنے سب گناہ ہم سے سرزد ہوئے، پھر بھی آپ نے ہماری پیشانی پہ کافر نہیں لکھا، پھر بھی آپ نے ہماری پیشانی پر عاصی نہیں لکھا، پھر بھی آپ نے ہماری پیشانی پر معاصی ظاہر نہیں کیے، پھر بھی آپ نے ہمارے چہرے کو مسخ نہیں کیا، پھر بھی آپ نے ہماری گھر کی چوکھٹ پر دیوار پر گنہگار ہونے کو واضح نہیں کیا۔ اے میرے پیارے اللہ آپ کتنے ستار ہیں۔ اللہ جب دنیا میں آپ نے چھپایا تو اب آپ سے درخواست ہے کہ اللہ میدان محشر میں بھی چھپا لے، اللہ وہاں بھی چھپا لے، اللہ وہاں بھی چھپا لے۔ اگر وہاں دنیا میں چھپایا اور وہاں ظاہر کر دیا کہ اللہ بیڑا غرق ہو جائے گا۔ پیاری ماں دیکھے گی، پیارا باپ دیکھے گا، وہ ماں جس نے چھاتی سے دودھ پلایا، وہ ماں دیکھے گی اور کہے گی اچھا میں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، وزن اٹھایا اور 2 سال چھاتی سے دودھ پلایا اور میرا بیٹا ہو کر اور ایسی نافرمانی کرتا تھا، ایسے گناہ کرتا تھا،
پیاری بیوی دیکھے گی، میں حلال بیوی موجود تھی، میرے ہوتے ہوئے حرام کرتا رہا۔ معصوم بچی دیکھے گی، میرے ابو ہو کر گناہ کرتے تھے، معصوم بچہ دیکھے گا، میرے ابو ہو کر گناہ کرتے تھے۔ اے میرے پیارے رب، بڑی رسوائی ہو جائے گی، معاف کر دیجیے اللہ، معاف کر دیجیے اللہ، معاف کر دیجیے پیارے رب، معاف کر دیجیے پیارے رب۔ اللہ حشر میں پہنچنے سے پہلے پہلے اللہ ڈائری صاف کر دیجیے، حشر میں پہنچنے سے پہلے پہلے نام اعمال صاف کر دیجیے، حشر میں پہنچنے سے پہلے پہلے صاف کر دیجیے، صاف کر دیجیے، صاف کر دیجیے، صاف کر دیجیے، پاک کر دیجیے، پاک کر دیجیے، اپنے ولیوں میں شامل فرما لیجیے، ولیوں میں شامل فرما لیجیے، اللہ اپنا بنا لیجیے، اللہ اپنا بنا لیجیے، اللہ انٹرنیٹ کے فتنوں سے بچا لیجیے، اللہ واٹس ایپ کے فتنوں سے بچا لیجیے، اللہ فیس بک کے فتنوں سے بچا لیجیے، اللہ انٹرنیٹ کے تماشوں سے بچا لیجیے، اس کی حرام کاری سے بچا لیجیے، اس کی بدماشی سے بچا لیجیے۔ اے میرے پیارے اللہ، اس نیٹ نے قرآن پاک کی تلاوت چھین لی، اس نیٹ نے ماں باپ کی خدمت چھین لی، اس نیٹ نے کتابوں کا پڑھنا چھین لیا، اس نیٹ نے اپنے اکابر مشائخ کی محبت چھین لی، اس نیٹ نے ماں باپ کو خطوط لکھنا چھین لیا، اس نیٹ نے محبت کی باتیں ماں باپ کو لکھنا یا اللہ اور اس کے ذریعے سے ماں باپ کی دعائیں حاصل کرنا چھین لیا۔ ہائے ہائے میرے پیارے رب، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے اللہ، اس کام کی چیز کو بجائے اپنے کام میں لانے کے اور بجائے کام کے بنانے کے، یا اللہ یہ ہمارے لیے امت کے لیے وبال جان بن چکا ہے۔ یا اللہ کیا اپنے کیا پرائے، کیا چھوٹے کیا بڑے، کیا جوان کیا بوڑھے، کیا عالم کیا جاہل، سب کے سب مبتلا ہیں۔ اے میرے پیارے رب بچا لیجیے، اے میرے پیارے رب بچا لیجیے، اے میرے پیارے رب بچا لیجیے، پیارے رب بچا لیجیے، پیارے رب بچا لیجیے۔ ہم نہیں بچ سکتے، آپ تو بچا سکتے ہیں، آپ تو بچا سکتے ہیں۔ یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، اللہ نہیں بچ سکتے، اللہ اس کے شر سے نہیں بچ سکتے، اللہ آپ بچا لیجیے، اللہ اس کے نقصان سے آپ بچا لیجیے، اس کی بدی سے آپ بچا لیجیے، اس کی بدی سے بچا لیجیے، اس کے نقصان سے بچا لیجیے۔ اللہ امت کا وقت ضائع ہو رہا ہے، اللہ امت کو قیمتی بنا دیجیے، امت کو قیمتی بنا دیجیے۔ پیارے اللہ پوری امت کو معاف کر دیجیے، پوری امت کو معاف کر دیجیے۔ یا اللہ یہ جو ظلم و ستم کے بادل پورے عالم میں منڈلا رہے ہیں امت پر، یا اللہ ان کو دفع دور کر دیجیے، یا اللہ ان کو دور کر دیجیے۔ اور یہ جو حکام، جو افراد ان حالات کے پیدا کرنے کا سبب بنے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کو ہدایت دے دیجیے، اور ہدایت قسمت میں نہیں ہے تو یا اللہ قوم عاد و سمود کی طرح ان کو نیست و نابود کر دیجیے، یا اللہ ان کو دفع دور کر دیجیے، ان کو دفع دور کر دیجیے، دھرتی کے بوجھ کو ہلکا کر دیجیے، زمین کے بوجھ کو ہلکا کر دیجیے، اور ان کی جگہ اہل تقوی کو بھیج دیجیے، اہل تقوی کو قائم کر دیجیے، اہل تقوی کو مقرر کر دیجیے۔ کہ اللہ مساجد اسلامیہ، مکاتب قرآنیہ، مدارس دینیہ اور وہ خانقاہیں جہاں اللہ اللہ سکھایا جاتا ہے، اور وہ ادارے جہاں اقامت دین کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، یا اللہ سب کو قبول فرما، سب کو قبول فرما۔ یا اللہ جتنے داخلی خارجی فتنے ہیں یا اللہ سب سے محفوظ فرما، مامون فرما، اسباب و وسائل عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے حکمران کو صحیح وقت پر صحیح فیصلہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ غلط فیصلوں سے یا اللہ ہمارے حکمرانوں کی حفاظت فرما۔ رب کریم جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ دعا سے پہلے بہت سے مریضوں کے بارے میں چٹھیاں آئیں، ان کے پیغام آئے، یا اللہ ان کو شفائے کامل عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ ان کو شفائے کامل عطا فرما، بچوں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کر کو فرما۔ پیارے اللہ اولاد کے دکھوں سے ماں باپ کی حفاظت فرما، اولاد کے دکھوں سے ماں باپ کی حفاظت